آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز، اور مجھے کہتے ہیں محمد کاوش صدیقی۔ سامعین، عیدوں کی عید، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے آمنہ کے لال، محبوب سبحانی، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ سامعین، آج جہاں پوری دنیا میں خوشی منائی جا رہی ہے، سرکار کی آمد کی جشن منایا جا رہا ہے، اسی سلسلے میں اپنا کراچی FM 107 نے یہ خصوصی ٹرانسمیشن منعقد کی ہے، اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں LWF کراچی سے، جناب فیضان شریف صاحب۔ اور LWF کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلوں، یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو فلاح کے لیے، انسانی فلاح کے لیے بہت کام کرتی ہے، اپنے خدمات انجام دے رہی ہے۔ ان کے مختلف کاوشیں ہیں جو خدمت خلق کے لیے یہ بھرپور طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ فیضان بھائی موجود ہیں، اور ان کو میں نے خصوصی طور پر آج اس لیے دعوت دی اور ان سے ٹائم لیا ہے کیونکہ ان سے میں بے شمار باتیں، ہم ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں سرکار کی شان کے حوالے سے اور ان کی اہل بیت کے حوالے سے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ وہ باتیں بہت منفرد انداز کے مالک ہیں، منفرد گفتگو کرتے ہیں، تو میری یہ خواہش تھی کہ وہ باتیں جو ہم ان سے سیکھتے ہیں وہ ہمارے سامعین تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم فیضان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میں آپ کو کہیں بانڈ نہیں کر رہا، کوئی سوال قید نہیں کروں گا کہ میں سوال کروں پھر آپ جواب دیں، کوئی بانڈنگ نہیں ہے۔ آپ جو گفتگو ہمارے سامعین سے کرنا چاہیں، سرکار کی شان بیان کرنا چاہیں، واقعات معجزات بیان کرنا چاہیں، ربیع الاول کے حوالے سے، آج کے جشن کے حوالے سے، تو اوپن ہے آپ کے لیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رؤوف الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاوش صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور اپنا کراچی FM 107 کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آج اس پرمسرت اور پرکیف دن پر انہوں نے اس پروگرام میں جو ہے وہ گفتگو کرنے کی سعادت کے لیے ہمیں دعوت دی۔ ماہ ربیع الاول اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کا دن وہ عظیم دن ہے جس دن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے، اور کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں، واہ واہ، اور آسمان کو نور سے سجا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چاروں طرف ایک روشن اجالا سا ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر میں اپنے سامعین سے جو خصوصی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہے نا، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کو بعض دفعہ ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار ذرا دل سے اس بات کو سننا، لیکن میری ریکویسٹ آج مختلف ہے، آپ اس بات کو دل سے نہ سنیں، آج آپ اس گفتگو کو اپنی روح سے سنیں، کیونکہ جب یہ آپ کی روح پر یہ گفتگو اترے گی نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مومنین کا آپس میں جو رشتہ ہے نا، وہ روح کا رشتہ ہے، اور ان کی آمد کی جو کیفیت ہے نا، اس میں ہماری روح سرشار ہوتی ہے، تو اس کی سرشاری ہمارا قلب، ہمارا ذہن، ہمارا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو ہم جو بھی گفتگو کریں گے نا، اس کو چشم تصور میں رکھ کر آپ پھر اس گفتگو کو سنیں گے تو یہ آپ کے قلب پر اترنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس کو عام دنوں سے کسی بھی طرح مطابقت دی جا ہی نہیں سکتی۔ یہ تو وہ دن ہے نا فیضان بھائی جس کے وسیلے سے تمام دن بنے، بالکل کہا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو اپنی روٹین لائف جو ہم گزار رہے ہیں، اس میں ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں نا، وہ بڑی نارمل ہیں، ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا معاملہ ہے نا، اس کے اندر کائنات کا ایک پورا میکینزم حرکت میں آیا، وہ میکینزم جس کو ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ واللہ عالم الغیب والشہادہ، یعنی کہ وہ علوم، وہ عالمین جو ظاہر ہیں اور وہ عالمین جو باطن ہیں، جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے،
محبوب کے معاملے میں وہ سارے میکینزم حرکت میں آ جاتے ہیں. اور جب ان میکینزم کو سمجھنا ہے نا آپ نے اس ولادت کی، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جو تشریف آوری ہے، اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو اپنے دل کو، اپنی روح کو حاضر کر کے بیٹھے اور اپنے چشم تصور میں لے کر آئیں کہ روزانہ دنیا میں کتنے بچے اللہ پاک جو ہے وہ بھیجتا ہے، کتنے لوگ ہاسپٹلز میں، کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں. کوئی فرق پڑتا ہے کسی پر؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی فرق پڑتا ہے کسی پر؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون کہ ہم یہ تک کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پتا تک حرکت میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ ہزاروں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں پر جب اللہ کے محبوب کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ فرشتوں، سورج کو عظیم نور پہنا دو تاکہ وہ عام دنوں سے زیادہ روشن ہو جائے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا، یعنی آج کا دن جو آج ہم یہاں پر منانے بیٹھے، اس دن میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ہر چیز، سورج، ستارے، سیارے اپنی روشنی سے بڑھ کر چمک رہے تھے. اور اللہ نے جب حکم فرمایا نا کہ اس نور عظیم کو شکم مادر میں لے کر جاؤ اور وہاں سے اس دنیا میں لے کر آؤ، تو اس وقت جو کیفیت تھی نا، تمام ستارے ایک دم سے روشن ہوئے، ایک جھماکہ سا ہوا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ ہر چیز میری نظر سے پوشیدہ ہو گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو وہ نور مجسم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، حبیب کبریا، محبوب کبریا میری گود میں میرے سامنے تھے. سبحان اللہ. سراپا نور، سبحان اللہ. مطہر، طاہر، پاک، طیب آپ کی پیدائش میں مختن تھے، ناف بریدہ تھے. سبحان اللہ. آپ کی پیدائش بھی ایک جو ہے اس میں بھی معجزہ ہے. معجزہ. میں نے آپ کو کیا کہا کہ اس کو چشم تصور میں رکھیں، یہ کوئی عام پیدائش نہیں. واہ. یہ وہ پیدائش ہے جس کے اندر کائنات کا ایک پورا میکینزم حرکت میں آیا ہے. اور یقیناً مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت گفتگو سنتے ہوں گے لیکن ہم نے کبھی یہ پوائنٹ سوچے نہیں. اگر ہم تھوڑا غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کسی عام بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی. 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد 569 یا 70 سال کا غالباً گئے، ظلمت کے بادل چھائے میں، جہالت کے اندھیرے پھیلے میں، عرب کے اندر جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، دبک کر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی حق کی بات کرے تو اس کو کاٹ دو، بیٹی پیدا ہو تو اس کو دفنا دو. عجیب و غریب قسم کے رسم و رواج، کعبے کے اندر بت، ہر جگہ پر بت، ان خداؤں کی عبادت ہو رہی ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں. اور جو ایک وجود رکھتا ہے واحد، سب اس کو بلائے بیٹھے. ایسا جہالت اور ایسا گمراہی کا دور. تو پھر وہاں پر جو اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کرنی تھی نا، تو اللہ نے یہ دکھانا تھا کہ دیکھو آج میرا وہ محبوب عظیم اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آ رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کوئی آیا ہے دنیا میں جی. ورنہ تو اتنے بچے پیدا ہوئے کس کو پتہ چلا. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت جو روایات ملتی ہیں وہ انہیں آپ پڑھیں گے کہ آپ کے پیروں تلے زمین نکل جانی، کہ آسمان روشن ہوا، نور کے جھماکے ہوئے جی. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے گاڑے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبے کی چھت کے اوپر گاڑا گیا. سبحان اللہ. اور کعبہ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی. ماں بھی حیران ہے، دائی بھی حیران ہے کہ یہ کیسا بچہ آیا ہے. اس کی تو ناف، یہ تو ناف برید ہے. ماں، پھر ماں کے پیٹ میں خوراک کہاں سے جا رہی بچے کو؟ بچہ پیدا ہوتا ہے ناف کاٹتے ہیں نا جی. جی. ناف بریدہ بچہ ہے، مختن پیدا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو وہی حیران ہے. وہاں کا جو منظر سیدہ آمنہ فرماتی ہے نا، وہ بہت ہی قابل غور اور بہت محبت سے سننے والا. اور میں آپ سے بھی کہوں گا، سارے سامعین سے بھی کہوں گا، بلکہ اپنے یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں،
میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر اور اس منظر کو ذرا چشم تصور میں لائیں. آپ کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں. سبحان اللہ. آپ کا قلب گواہی دے گا کہ یہ اللہ کا محبوبہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ وہ میری گود میں ہے اور میں ان کو دیکھے جا رہی ہوں, وہ اتنا حسین بچہ ہے کہ میں اس کو دیکھے جا رہی ہوں اور میرا دل نہیں بھر رہا, ایک دم سے کوہرا چھا گیا. جی جی ماشاء اللہ فیضان بھائی, بہت ہی پیاری گفتگو آپ کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ سامعین جاری و ساری ہے. ابھی ہمیں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جانا ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے ایسے سوالات ذہن میں ہیں جو میں سوال کرنا چاہوں گا فیضان بھائی سے, کیونکہ وہ گفتگو ہے جو ہم نارملی نہیں سنتے. میری کوشش یہ تھی کہ ہم کچھ الگ باتیں کریں, جو الگ چیزیں ہمیں پتہ چلیں. تو ملتے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز.